माल रोड को आपने ब्लॉक किया हुआ है, लोगों को तकलीफ नहीं है इससे? नहीं है जी, वी हैव डन द सर्वे वेरी क्लियरली और लोगों को कोई इससे तकलीफ नहीं है। लोगों को तकलीफ है रोज जब वो फ्यूल डलवाते हैं ना टैंकियों में, हर महीने जो बिल बढ़ते हैं बिजली का, वो पेनफुल पॉइंट्स हैं। बाजारों में लोग आ रहे हैं, एवरी डे पीपल विल बी इंक्रीजिंग एंड लेट इट बी वेरी क्लियर टू द गवर्नमेंट, reduce the prices of the fuel, reduce the prices of the electricity. Otherwise, we will march on foot towards Islamabad and you will not find any place to hide. And we will inshallah get our rights there and then. روزانہ کی بنیاد پر ہم مزید جو ہے کہ جی او آر کی طرف پیش قدمی بھی کریں گے۔ ہمارا مقصد جو ہے کہ وہ یہ کہ صرف بلڈنگز کا گھیراؤ کرنا نہیں ہے بلکہ عوام کے مسائل پر بات کرنا ہے۔ عوام کا ایک جمع غفیر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ یہاں نہیں ہے، صرف پشاور میں بھی ایسے ہی ہے، کراچی میں بھی ایسے ہی ہے، اور کوئٹہ میں بھی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ گورنر ہے اس کے سامنے ہیں۔ یہاں الحمدللہ کو پتہ بھی نہیں ٹوٹے گا، اور یہ احتجاج جو ہے وہ دن بہ دن اس میں تیزی آئے گی، لوگ اس میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ صوبائی دارالحکومتوں میں جو ہمارے دھرنے ہیں اس سے ہمارے مطالبات نہیں مانیں گے تو انشاءاللہ پر اسلام آباد کی اور پارلیمنٹ کی طرف مارچ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم دھرنے پہ اس لیے آئے ہیں، پیٹرول مہنگا ہو گیا تو پاپا کی بائک میں پیٹرول پورا نہیں ہوتا، تو ہم دھرنے پہ اس لیے آئے ہیں پیٹرول سستا کر دیا جائے۔ لاہور میں چیرنگ کراس پر جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے۔ دھرنے میں پورے پنجاب سے لوگ جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پر بچے میں نے دیکھے ہیں، بچے ہیں اور ایک شہری ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بچوں کو لے کے کیوں آ گئے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، رات کا وقت ہے، بڑے معصوم کیوٹ سے بچے ہیں۔ شہری سے بات کریں گے کہ وہ یہاں بچوں کو لے کے کیوں آ گئے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ یہاں پہ چیرنگ کراس پہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم پٹرول جو مہنگا اس کے خلاف احتجاج میں شامل ہیں۔ اچھا احتجاج میں شامل ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیٹرول ہوتا ہے، یہ چھوٹا بچہ، تو ان کو کیوں لے کے آ گئے ہیں؟ انہیں پتہ ہے اس چیز کا کہ پٹرول مہنگا ہے، جس وجہ سے ہم کئی پروگرام یا کہیں انہوں نے ان کی ایکٹیویٹی یا ان کے اسکول کی ہر جگہ پہ ان پہ استعمال ہوتا ہے پٹرول، جس کی وجہ سے ان کو پریشانی ہے، ان کو پتہ ہے۔ تو میں بھی آیا ہوں ساتھ، لیکن ان کو بتایا کہ احتجاج ہو رہا ہے، جس میں حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے ہیں، جو اپنے کارکن اور جماعت کے رکنوں کے ساتھ دیتے ہیں حقیقی معنوں میں۔ باقی جماعتیں بھی ہیں لیکن پوزیشن کا جو رول ادا کر رہے ہیں، اچھا رول ادا کر رہے ہیں، تو ہم یہاں شامل ہونے کے لیے آ گئے ہیں، پاس ہی ہم رہتے ہیں۔ انہوں نے آپ سے پوچھا نہیں کہ پاپا ہمیں رات کے اس وقت کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بچے ہیں چھوٹے معصوم ہیں، پوچھنا تو چاہیے تھا، ان کو پوچھا نہیں ہے؟ پوچھا ہے ان سے کچھ دیر پہلے، ان کو میں نے بتایا، کم از کم 1 گھنٹہ پہلے بتایا۔ اس وقت ہم مسجد شہداء کے پاس تھے، اب ہم پنجاب اسمبلی کے سامنے ہم نے یہاں دھرنا کیا ہوا ہے، تو اسی احتجاج میں شامل ہے کہ پٹرول جو ہے نا وہ حقیقت میں بہت زیادہ مہنگا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ رات کا وقت ہے، آرام کرو، جا کے سو جاؤ، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم دھرنے پہ اس لیے آئے ہیں، پیٹرول مہنگا ہو گیا تو پاپا کی بائک میں پیٹرول پورا نہیں ہوتا، تو ہم دھرنے پہ اس لیے آئے ہیں پیٹرول سستا کر دیا جائے۔ سڑکیں بلاک کرنا بھی تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، آپ مطلب سمجھدار شہری ہیں، سڑک بلاک کرنے سے دیکھیں جو لوگ گزرنے، جن کو راستہ ہی جن کا بلاک ہو جاتا ہے، ان کے لیے بھی تو مسئلہ ہوتا ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے، انہوں نے 7 اگست کو بھی احتجاج کیا تھا، اس وقت بھی میں آ گیا تھا، تو سڑکیں انہوں نے بند کی تھی، اب بھی بند کی ہیں، سائڈ سے رستے دیتے ہیں۔ اور بھی لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنا گھر چھوڑ کے، آرام چھوڑ کے یہاں سڑک کے اوپر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے لوگوں سے باقی بات کرتے ہیں۔ کیسر بھائی بتائیے گا کہ دھرنا تو اعلان ہوا تھا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر دیں گے، ابھی چیرنگ کراس پہ بیٹھ گئے ہیں، پہلے تو یہ وجہ بتائیں کہ یہاں کیوں بیٹھ گئے، آگے جانے سے منع کیا گیا؟ یہاں بھی وہ راضی نہیں ہے، لیکن جماعت اسلامی نے الحمدللہ اپنی ول پہ، اپنی پلاننگ کے مطابق جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے قریب ترین جو جگہ بنتی ہے وہاں پر وہ کیا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ دھرنے شروع ہوتے ہیں، احتجاج شروع ہوتے ہیں، پھر کوئی پریشر آتا ہے، بند بھی ہو جاتے ہیں، تو لیوی ٹیکس ختم کرنے کے لیے خاص طور پر احتجاج کیا جا رہا ہے، کب تک ارادہ ہے بیٹھنا ہے؟ کمپرومائز ہو جائے گا یا جب تک یہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا بیٹھے رہیں گے؟ دیکھیں، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ ان حکمرانوں کے اعصاب پر سوار ہو گئے ہیں اور پوری طاقت کے ساتھ وہ ضرب لگا رہے ہیں، اور ان کی ضرب جو ہے وہ بالکل حق بجانب ہے، وہ پوری ڈیٹیل بتا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ ظلم اور زیادتی جو ہے وہ کیوں کی جا رہی ہے اور کیسے کیسے نچوڑا جا رہا ہے عوام کو، اور پھر اس مسئلے کا حل بھی بتا رہے ہیں، اور عوام کا ایک جمع غفیر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں،
اور یہ یہاں نہیں ہے صرف، پشاور میں بھی ایسے ہی ہے، کراچی میں بھی ایسے ہی ہے، اور کوئٹہ میں بھی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ گورنر ہاؤس کے سامنے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق لیے بغیر تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور یہ ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے پرامن احتجاج کرنا. یہاں الحمدللہ کو پتہ بھی نہیں ٹوٹے گا، اور یہ احتجاج جو ہے وہ دن بہ دن اس میں تیزی آئے گی، لوگ اس میں بڑھتے چلے جائیں گے. اس وقت حافظ نعیم الرحمان صاحب قوم کی امید ہیں، اور وہ عوام کے حقوق کی جمہوری جنگ لڑ رہے ہیں. یہ جو مزاحمت کی تحریک ہے یہ عوام کے حقوق لینے کی تحریک ہے، اور اس میں جب تک کامیابی نہیں ہوتی انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی پیچھے نہیں ہٹے گی. جب تک کامیابی نہیں ہوتی پیچھے نہیں ہٹیں گے، دھرنا ختم نہیں کریں گے. کیسر شریف صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، دوبارہ آگے چلیں گے اور بھی لوگوں سے بات چیت کریں گے. احمد سلمان بلوچ صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے اور پوچھیں گے کہ دھرنا جو ہے وہ کب تک رہے گا، کیا پلاننگ ہے، کیا حکمت عملی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے بتائیں سر، کیا پلان ہے؟ یہاں ہی دھرنا ختم ہوگا؟ جو کہ جانا تو آپ نے آگے تھا، آپ یہاں ہی کھڑے ہو گئے، کوئی 1.5-2 کلومیٹر دور ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیاسی مزاحمت پہ یقین رکھنے والے سیاسی جماعت کے کارکن ہیں. حافظ نعیم الرحمان نے اعلان کیا کہ 4 بجے جو ہے کہ ایوان وزیر اعلیٰ کے باہر ہم اپنے احتجاج کا دھرنے کا آغاز کریں گے. آج نوے شارع کے سامنے کہ جو کسی وقت میں وزیر اعلیٰ کا دفتر تھا، آج بھی انہی کا دفتر ڈکلیئر ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر ہم مزید جو ہے کہ GOR کی طرف پیش قدمی بھی کریں گے. ہمارا مقصد جو ہے کہ وہ یہ کہ صرف بلڈنگز کا گھراؤ کرنا نہیں ہے، بلکہ عوام کے مسائل پر بات کرنا ہے. پیٹرولیم لیوی کے نام پر جو ہے کہ 125 سے 130 روپے تک آپ ٹیکس جو ہے لگا دیں. ہمارا یہاں پر مطالبہ یہی ہے کہ غریب آدمی کے لیے روٹی جو ہے کہ وہ 10 روپے کی مقرر ہونی چاہیے. آج بھی حافظ نعیم الرحمان نے یہاں پر لوگوں کو جو مطالبہ دیا ہے کہ ہم بات یہاں پہ جو کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ 225 روپے کا جو پیٹرول اس کی قیمت ہونی چاہیے. ہم نے یہاں پر کہ جس پیٹرول کی لیوی کی بات کی ہے کہ ایک ایسا فرد کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس سے آپ ٹیکس کس طرح لے سکتے ہیں کہ ایک بائک چلانے والا کہ جو اپنا روزگار لے، فوڈ ڈلیوری دیتا ہو، وہ کس طرح ٹیکس آپ کو دے. ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں. آج بھی ایک اسٹوڈنٹ جو ہے کہ وہ اگر کالج جاتا ہے وہ کیوں آپ کو ٹیکس دے کہ جب اس کے اوپر ٹیکس عائد ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ حافظ نعیم الرحمان نے جہاں پر دوسرے صوبوں کے اندر گورنر ہاؤسز کے باہر دھرنے دے کا اعلان کیا، آج وہ خود بھی یہاں پر موجود ہیں، ابھی بھی اسٹیج پر موجود ہیں، اور انہوں نے یہی بات کی ہے کہ ہم پرامن لوگ ہیں، پر ہمارے امن کو جو ہے کہ ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. ابھی تک تو ہمارا یہ ہے کہ تمام جو چاروں صوبوں کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں ان میں صوبائی اسمبلی اور گورنر ہاؤس کے سامنے بیٹھنے کا، لیکن محترمہ عظمہ صاحبہ کا یہ خواہش ہے کہ صوبائی اسمبلیاں کیا کرتی ہیں. تو آج آپ سب کہہ رہے تھے کہ یہ بھی ہم انشاءاللہ ان کی پوری کر دیں گے. اگر وہ صوبائی دارالحکومتوں میں جو ہمارے دھرنے ہیں اس سے ہمارے مطالبات نہیں مانیں گے تو انشاءاللہ پہلے اسلام آباد کی اور پارلیمنٹ کی طرف مارچ ہوگا انشاءاللہ. اچھا، کب تک ارادہ ہے ویسے آپ کا یہاں بیٹھنے کا، کہ اتنے روز یہاں بیٹھیں گے، اگر مطالبہ نہیں منظور ہوتا تو پھر ہم آگے بڑھیں گے؟ کتنا ارادہ کیا ہے؟ یہ تو حالات بتائیں گے. ابھی تک تو یہی ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے، لیوی کو ختم نہیں کیا جاتا اور جو جابرانہ ٹیکسز ہیں ان کو کم نہیں کیا جاتا، ہم نہیں کہتے کہ آپ بالکل ہی منافع نہ رکھیں یا بالکل ہی ٹیکس نہ دیں، لیکن جو قیمت سے زیادہ ٹیکسز اور لیوی ہوں تو پھر وہ زیادتی اس قوم کے ساتھ، طالب علم کے ساتھ، غریب عوام کے ساتھ. تو جب تک مطالبات نہیں مانیں گے ہم بیٹھیں گے، اور اگر انہوں نے کوئی چھیڑ خانی کی تو ہم انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف حکومت گراؤ مارچ کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. حکومت گراؤ مارچ کی طرف جائیں گے. شاہ نوید ملک صاحب ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے، ان کی رائے بڑی معتبر ہوتی ہے جماعت اسلامی میں. بھائی جان بتائیے گا کہ یہاں کب تک بیٹھنا ہے؟ اگر مطالبات جیسے انہوں نے کہا نہیں منظور ہوتے تو ایک نئی چیز ان سے پتہ چلی کہ ہم آگے بھی جا سکتے ہیں. کیا حکمت عملی ہے؟ یہاں نہیں ہوتا آگے کیسے جائیں گے؟ یہ تو بڑا لمبا چوڑا کام ہو جائے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے. ظاہر ہے جو سیاسی قوتیں ہیں انہوں نے یہی کرنا ہوتا ہے. عوام کے حقوق کے لیے آپ کو نکلنا ہوتا ہے، اور اگر نہ مانا جائے تو اپنا جمہوری جو حق ہے اس سے استعمال کرنا ہوتا ہے. یہاں نہیں مانا جائے گا تو پھر وزیر اعظم ہاؤس کے باہر جائیں گے، وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں مانا جائے گا تو پارلیمنٹ کا گھراؤ کریں گے. یہ تو سیاسی قوتوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اسی کو استعمال کریں گے. اچھا، اعلان یہ کیا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر دھرنا دینا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پیٹرول کا وزیر اعلیٰ سے کیا تعلق ہے؟
یہ بات بڑی سیدھی اور سمپل ہے کہ مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور تینوں ہیڈ کوارٹرز کے اوپر ان کے گورنر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ جو گورنر ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے. تو ہمارا مطالبہ تو پیپلز پارٹی سے ہے نہیں, ہمارا مطالبہ تو مسلم لیگ نون سے ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ ابھی چیئرنگ کراس پہ آپ موجود ہیں, اندازاً کتنے لوگ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں؟ یہ پورے پنجاب سے ہیں یا صرف لاہور سے ہیں؟ یہ پورے وسطی پنجاب کے لوگ ہیں, لیکن جب تعداد جو ہے وہ 10,000 سے اوپر چلی جاتی ہے تو اس کا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے, پھر وہ لاکھوں میں ہو جاتی ہے. تعداد لاکھوں میں ہو سکتی ہے, اندازہ لگانا مشکل ہے. مزید لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور مزید کچھ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ارسلان خاکوانی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. دھرنے میں موجود ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, کتنے پرجوش ہیں آپ اور کب تک بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ تعالی ہم فوڈ باسکٹ جو پاکستان کی ہے, بہاول نگر سے بلانگ کرتا ہوں, وہاں سے ہم یہاں پہ آئے ہیں. پیٹرول سستا کروانا ہے, بجلی سستی کروانی ہے, نہیں تو نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ. That's absolutely clear and decided. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگوں کو لے کر آپ لاہور آئے ہیں؟ کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں؟ ابھی تو جی بہاول نگر سے صرف 200-250 افراد آئے ہیں. انشاءاللہ تعالی ایوری ڈے جنوبی پنجاب سے بھی کل بہت سے اور آ رہے ہیں, ہزاروں میں لوگ آ رہے ہیں. ایوری ڈے پیپل ول بی انکریزنگ اینڈ لیٹ اٹ بی ویری کلیئر ٹو دی گورنمنٹ. Reduce the prices of the fuel, reduce the prices of the electricity. Otherwise, we will march on foot towards Islamabad and you will not find any place to hide. And we will inshallah get our rights there and then inshallah. مجھے یہ بتائیں کہ یہاں آپ لوگوں کو لے کر آئے ہیں, یہ یہاں زیادہ دیر لوگ بیٹھیں گے, کوئی کھانے پینے کا کیا بندوبست ہے, سونے کا کیا ہے, رہائش کا کیا ہے, سڑکوں پر لیٹنے؟ پچھلے سال 12, 13 اور 14 فروری بہاول نگر سے یہاں پر 2-3 ہزار افراد آئے تھے. پورا ہفتہ ہم یہاں بیٹھے رہ گئے ہیں. اللہ دیتا ہے جب اللہ کی راہ پہ نکلتے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. حق لے کے جانا ہے عوام کو. جیسے حافظ صاحب نے کہا ہے, this stage it doesn't belong only to Jamaat Islami, it belongs to the people of Pakistan and we will get the rights for the people of Pakistan. اللہ رزق دے گا انشاءاللہ. مجھے یہ بتائیں یہ کیسے حقوق کی بات ہے کہ لاہور کی اہم شاہراہ ہے, پنجاب اسمبلی کے سامنے آپ بیٹھے ہیں, مال روڈ کو آپ نے بلاک کیا ہوا ہے, لوگوں کو تکلیف نہیں ہے اس سے؟ نہیں ہے جی, we have done the survey very clearly اور لوگوں کو کوئی اس سے تکلیف نہیں ہے. لوگوں کو تکلیف ہے روز جب وہ فیول ڈلواتے ہیں نا ٹینکیوں میں, ہر مہینے جو بل بڑھتے ہیں بجلی کا, وہ پینفل پوائنٹس ہیں. ہم ان کو ایڈریس کرنے آئے ہیں and we will not move an inch from here until or unless we don't get our rights inshallah. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کہا گیا کہ آپ نے بیٹھنا ہے جی وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے, پھر آپ بیٹھ گئے چیئرنگ کراس, تو یہ کیا حکمت عملی تھی؟ کل انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا, you will see we will move towards CM house انشاءاللہ. کتنا ٹائم زیادہ بیٹھنے کا عزم ہے, کتنی دیر, جب تک مطالبات منظور نہیں ہوتے یا 2-4 دن بعد تھک جائیں گے؟ میں کوئی جی ایموشنل بات نہیں کر رہا, میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں. لیٹ اٹ بی ویری کلیئر, if we are not getting fuel prices down, if we are not getting IPP's closure, we are not moving an inch from here or the other governor houses. Rather, we will be moving towards Islamabad inshallah. اور جوش ہیں جو جماعت کے اہم لوگ ہیں, جو مختلف علاقوں کے امیر ہیں اور جو رہنما ہیں, وہ بھی پرجوش ہیں. وہ کہتے ہیں جب تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم نہیں ہوتی, جب تک ان کے مطالبات منظور نہیں ہوتے, وہ یہاں سے نہیں اٹھیں گے, اور اگر ان کو اسلام آباد کی طرف بھی جانا پڑا تو وہ جائیں گے. یہ ان کا ارادہ ہے, یہ ان کا عزم ہے. دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ بیٹھے رہتے ہیں. اپنے میزبان مناظر علی کو اجازت دیں, دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.